اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر میں قاری ماجد علی چشتی ایک اسلامی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی کام کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، مخلص ہو کر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جس میں اخلاص ہو۔ اسی طرح حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عابد تھا، عبادت گزار۔ اس نے سنا کہ کہیں کسی علاقے میں لوگ ایک عبادت کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ اس کو کاٹنے کے ارادے سے گھر سے نکلا۔ جیسے ہی پہنچتا ہے تو آگے سے شیطان کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ شیطان پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے؟ تو وہ عابد کہتا ہے کہ میں اس درخت کو کاٹنے آیا ہوں، لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطان نے روکا، پھر روکتے روکتے لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ لہٰذا چونکہ وہ جو عبادت گزار تھا اس میں اخلاص تھا، اللہ کی رضا تھی، لہٰذا جیسے ہی لڑائی ہوتی ہے تو وہ عبادت گزار شیطان پر غالب آ جاتا ہے، شیطان مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو شیطان اس کے بعد کہتا ہے کہ تو فقیر ہے، تجھے کیا ان چیزوں سے، جا تو اپنی عبادت کر، روزانہ تیرے سرہانے کے نیچے سے 2 اشرفیاں نکلا کریں گی، وہ تم لے لیا کرو۔ لہٰذا جیسے ہی وہ عبادت گزار واپس جاتا ہے، اگلی صبح ہوتی ہے تو اس کے سرہانے کے نیچے سے 2 اشرفیاں نکلتی ہیں۔ دوسرا دن بھی نکلتی ہیں، تیسرے دن نہیں نکلتی، تو پھر وہ چل پڑتا ہے اس درخت کو کاٹنے کے لیے۔ جیسے ہی پہنچتا ہے تو شیطان آگے کھڑا ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ آج کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے کہا میں درخت کاٹنے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا آج تو درخت نہیں کاٹنے آیا، بلکہ پہلے تیرا جو اخلاص تھا وہ اللہ کی رضا تھی۔ اب تجھے اس درخت کا غصہ نہیں ہے کہ اس کی عبادت ہو رہی ہے، بلکہ تجھے غصہ اس چیز کا ہے کہ تجھے آج اشرفیاں نہیں ملی۔ لہٰذا جیسے ہی لڑائی شروع ہوتی ہے تو وہ جو شیطان ہے وہ غالب آ جاتا ہے اور مغلوب وہ ہو جاتا ہے جو عبادت گزار ہوتا ہے۔ لہٰذا جب تک اخلاص رہے، مخلص ہو اللہ کی رضا کے لیے، تو وہی کام بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح علامہ دمیری علیہ رحمہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تو تمام جو جنگل کے وحشی جانور تھے وہ آیا کرتے، زیارت کرتے حضرت آدم علیہ السلام کی برکت کے لیے۔ لہٰذا ایک دن ایک ہرنیوں کا گروہ بھی آیا، اور حضرت آدم علیہ السلام جیسے ہی کوئی جانور زیارت کے لیے آتا تو ہر کسی کو اس کے مناسب دعائیں دیتے۔ جیسے ہی وہ ہرنیوں کا ایک گروہ آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو دعائیں بھی دیں اور ان کی پیٹھ پر ہاتھ بھی پھیرا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کستوری کو پیدا فرمایا، مشک یعنی جو خوشبو ہے۔ جیسے وہ واپس آئیں تو دوسری جو گروہ تھا ہرنیوں کو، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے پیدا ہو گئیں؟ تو انہوں نے سب کچھ بتایا کہ ایسے ہی ہم گئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، انہوں نے دعا بھی دی، ہاتھ بھی پھیرا۔ تو لہٰذا پھر وہ جو گروہ تھا وہ بھی گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کی۔ تو جیسے ہی دعا دی اور ہاتھ پھیرا تو واپس جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو وہ مشک پیدا نہیں ہوئی ہے، ہم سے تو وہ یعنی کستوری پیدا نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگے وہ پیدا ہوتی ہی کیسے، چونکہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے حضرت آدم کی زیارت کرنے گئے تھے، تم تو ایک کستوری کے لیے گئے تھے۔ لہٰذا ہم اللہ کی رضا کے لیے گئے تو کستوری مل گئی، تم کستوری کے لیے گئے تو محروم رہ گئے۔ احباب عزیز وقار، ہر کام میں اللہ کی رضا ہو تو انشاءاللہ وہ کام نامکمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ بامراد ہوتا ہے، مراد کو پہنچتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو خیریت سے رکھے، اور میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، اور میری اس ویڈیو کو آگے شیئر کرتے چلے جائیں۔